میں ہاری ناول بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے ناظرین۔ ایپیسوڈ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے لائکس اور کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اچھا، اب سب باتیں دفع کرو۔ وہ جو جلسے کو ناکام بنانے میں نے تمہیں کام دیا تھا وہ سب تیار ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ تم لڑکی کے چکروں میں میرا کام بھول جاؤ۔ ویسے پیسے وصول کر چکے ہو، لہٰذا ذرا سے بھی لاپرواہی ہوئی تو ایک ایک پائی کا حساب لے لوں گا۔ منسٹر بگڑ کر بولا۔ اور سر جی، آپ فکر ہی نہ کریں، ایسی تباہی کرنی ہے اس جلسے میں آپ کا مخالف آئندہ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اجی ہاتھ ہی عورتوں پر ڈال کر اسے بدنام کرنا ہے؟ وہ پھر اپنی شیطانی سوچ پر مسکرایا۔ ہاں ہاں ہاں، شاباش، چلو بھی انجوائے کرو۔ وہ مطمئن ہو کر فون بند کر گیا۔ یار، تمہارے آفس کے سی سی ٹی وی کیمروں میں ان فوٹیجز ہیں، اور جب شہاب نے تمہارے آفس میں آ کر ہنگامہ کیا تھا، رائد نے اس وقت سمیر بٹ کے پاس موجود تھا، جو شہر کا نامی گرامی وکیل تھا تو ہی راہد کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ ہاں ہاں بالکل، وہ موجود ہے۔ تم کہتے ہو تو کل ہی میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، راہد نے سر اسبات میں ہلاتے بتایا۔ ہاں یار، وہ بہت ضروری ہے، اس سے ہمارا کیس اور بھی مضبوط بن جائے گا۔ راہد شہاب پر جھوٹے نکاح نامے کا کیس دائر کرنے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، پیپر پر کروا رہا تھا۔ تمہاری ساس کی جو ہمسائی ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شہاب کے خلاف کورٹ میں گواہی دیں گی؟ کیونکہ وہی ایک آئی وٹنس ہمارے پاس موجود ہیں۔ سمیر کے ہاتھ تیزی سے سامنے رکھے کاغذات پر چل رہے تھے، اور ساتھ ساتھ دماغ بھی۔ جہاں وہ اٹکتا، راہد سے سوال پوچھ لیتا۔ ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ گواہی دیں گی، اور اس کے علاوہ میرے آفس کا ایک سٹاف بھی شہاب کے خلاف گواہی دے گا۔ راہد پر یقین انداز میں کہا، ٹھیک ہے، کل ہی تم فوٹیجز مجھے دو گے اور کل ہم اسے عدالت کی طرف سے نوٹس بھجوا دیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا حلقہ احباب میں تمہاری شادی اور بھابھی کی تمہارے گھر میں موجودگی کا سب کو معلوم ہو، تاکہ کل کو کوئی یہ کہتا ہوا نہ آئے کہ انہیں بھابھی کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ راہد اس بات پر کسی رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی رہا۔ وہ جو اس نکاح کا خفیہ رکھنے کے چکر میں تھے، لگتا تھا کہ پوری دنیا کے سامنے آ کر ہی رہے گا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ راہد نے اس سے حال پوچھا۔ اسے اپنے سٹیٹس پر ہر جگہ لگا دو، تاکہ تمہارا کچھ ایمرجنسی میں اس لڑکی سے نکاح ہو گیا، سب معذرت کر لو، اور ریسیپشن کی کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر کے ریسیپشن بھی دے دو، سب کو انفارم کر دو۔ سمیر کے مشورے پر وہ خاموش رہا۔ دیکھو، کورٹ میں یہ سب پروفس دینے پڑتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارا کیس کمزور بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ بہت تگڑا بندہ ہے، سمیر نے اسے حقیقت پڑھی۔ وہ بدقسمتی سے بھابھی کے سائن لے کر آئی ڈی نمبر تک بھی اس کے پاس ہے۔ راہد کو ایک بار پھر چپ لگی۔ اور فرض کرو ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ اس کے باپ نے انہیں بیچا، تو انہیں پروٹیکٹ کرنے آگے جو ہم بتائیں گے وہ بھی نکاح نامہ پروف کے طور پر پیش کریں گے، تو پھر بھابھی کی تمہارے ساتھ نکاح کی مرضی ہونا نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ تمہارے سب احباب کو بھی پتہ ہو۔ سمیر کی بات اسے کافی حد تک سمجھ آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کے باپ کو بھی اندر کروائیں گے جس نے جوئے کے عوض بیٹی کو بیچا، اور پھر اس پروسیڈ کرتے ہوئے شہاب پر ہاتھ ڈالیں گے۔ سمیر نے تفصیل شیئر کی۔ ٹھیک ہے، میں بابا سے آج ہی بات کرتا ہوں، وہ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان ہے۔ راہد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ اور ہاں، میں نے تیرے گھر کے باہر سیکیورٹی بھی ٹائٹ کروا دی ہے۔ کھڑے ہو کر راہد نے بغل گیر ہوتے سمیر نے اطلاع دی۔ تھینکس یار، راہد نے تشکر امیز لہجے میں کہا، اور اپنا بھی خیال رکھنا، کہیں کوئی تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا، کیونکہ شہاب کوئی نہ کوئی کمینی چال ضرور چلے گا، سو چک نہ رہنا۔ راہد نے متنبی ہو کر کہا، ضرور، اوکے یار، اللہ حافظ۔ راہد اس سے بات ہاتھ ملاتا ہوا اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ گاڑی آفس کے راستے پر لاتے اسے سمیر کے شک پر یقین کی مہر ثابت ہوئی۔ محسوس ہوا کہ جب ایک سفید سوزوکی ایوری اس کا پیچھا کرتے ہوئے آفس تک آئی، یقیناً یہ گاڑی آفس سے اس کا پیچھا کرتی یہاں تک اب یہاں سے واپس آئی ہے۔ راہد کو اب احتیاط کرنی تھی۔ ہیلو سر جی، ایک خبر ہے۔ کیفے جو صبح سے راہد کا پیچھا کر رہا تھا، راہد کا پیچھا کرتے ہی وہ وکیل کے آفس تک پہنچا، اور اب اس کے پیچھے پیچھے ہی واپس اس کے آفس کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فون کر کے شہاب کو اطلاع کرنے کا سوچا، کیا خبر؟ شہاب بھی پوری طرح متوجہ ہوا۔ سر جی، وہ باس ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک وکیل کے آفس گیا تھا، اور وہاں سے اب واپس اپنے آفس آیا ہے۔ کیف کی بات پر شہاب کو چکنا بنتا تھا۔ مجھے شک تھا کہ اس کمینے کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے اس سب میں۔ وہ لڑکی ایسے ہی غائب نہیں ہوگی، اور اس کی ماں بھی، یقیناً اسی نے کچھ کہیں چھپایا ہوگا۔ تم تصویر اخبار والے دفتر دے کر آئے تھے نا کہ نہیں؟ شہاب دانت پیس کر بولا تھا۔ آقا جی، وہ تو میں صبح ہی دے کر
پھر یہاں آیا تھا۔ اس نے تابعداری سے کہا، ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اس کی شیطانی مسکراہٹ اس کے لمحے اور بھی کرخت بنا رہی تھی۔ سر وہ کہہ رہے تھے کہ خبر 2-3 دن تک چھپے گی۔ کیف نے ایک اور اطلاع دی، اچھا کوئی نہیں، تب تک ہم بھی اس گھر کی نگرانی کروائیں گے، کچھ تو معلوم ہوگا نا۔ شہاب نے مونچھوں کو تاب دیتے ہوئے کہا، چل اب اپنا کام کریں۔ آنکھیں گھما کر فون بند کیا۔ بڑی اونچی اڑان ہے تیری۔ تصور میں وہ مطیبہ سے مخاطب ہوا۔ رائد نے گھر فون کیا۔ اب اسے فکر تھی کہ اس کا پیچھا ہو رہا ہے تو اس کے گھر کا پتہ کروا کر اس کی نگرانی بھی ہو رہی ہوگی۔ ملازم نے فون اٹھایا، بی بی کہاں ہے؟ رائد کو سمجھ نہیں آئی مطیبہ کو کیا کے بارے میں کیسے استفسار کرے، اور بھابھی کی بات کر رہی ہیں یا ان کی امی کی؟ ملازم لڑکے نے دانت نکالے۔ مطیبہ کدھر ہے؟ رائد نے اس کے بھابھی کے کہنے پر چونکا، وہ جو سب کو بتانے کا کر رہا تھا، اس سے پہلے ہی گھر میں پتہ تھا۔ ہاں اپنی بھابھی کو بلاؤ۔ رائد نے سنجیدگی سے کہا، بھابھی جی فون ہے۔ سلیمان ہمیشہ اسے بھائی جی ہی کہتا تھا۔ جی کس کا فون ہے؟ میرے لیے۔ اسے فون سے مطیبہ کی آواز ہی واضح سنائی دی، جی آپ اب مجھ سے تو بات کریں گے نہیں؟ وہ کافی ہنس مکھ سا تھا، 17-18 سال کا لڑکا تھا۔ مطیبہ نے اس کے بے وقت مسکرانے پر گھورا۔ ہیلو۔ ریسیور اب مطیبہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہے گھر پر؟ رائد کے لہجے میں چھپی تشویش کے مطیبہ کو پریشان کر گئی۔ جی سب ٹھیک ہے، کیوں خیریت ہے؟ وہ بھی سمجھ گئی کہ کوئی مسئلہ ہے۔ ہاں بس میں نے سب پتہ کرنے کے لیے۔ جی خیریت نہیں ہے، شہاب نے میرے پیچھے بندے لگا دیے ہیں اور یقیناً وہ گھر کی نگرانی بھی کروا رہا ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ فی الحال گھر کے رہائشی حصے میں رہیں، کیونکہ باہر جائیں گی تو تب بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں سے گھر کے لان وغیرہ کی نگرانی کروا رہا ہو۔ رائد نے اسے احتیاط کرنے کو کہا۔ ٹھیک ہے۔ مطیبہ متفکر سی بس یہی کہہ پائی، چلے ٹھیک ہے، کوئی بھی مشکوک حرکت دیکھے تو مجھے آپ نے فوراً کال کرنی ہے۔ ویسے تو میرے گھر سیکیورٹی کے لیے میرے ایک دوست نے بندے بھیج دیے ہیں، پھر بھی ایسے شاطر لوگوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے مکمل احتیاط کرنی ہے، اور آنٹی کو بھی سمجھا دیجیے گا۔ رائد نے اسے تسلی دی، جی میں امی کو بتا دوں گا۔ سنے وہ فون بند کرنے ہی والا تھا کہ مطیبہ کی آواز پر فون بند کرتا ہاتھ رکا۔ جی آئی ایم سوری سر۔ مطیبہ نادم سی ہوئی۔ کس بات کے لیے؟ راہد الجھا، اور ہماری وجہ سے آپ اچھی بھلی زندگی میں بے سکونی آ گئی ہے۔ مطیبہ اسی لہجے میں بولی، تو وہ واقعی آ گئی ہے۔ بھوک پیاس نیند سب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ راہد کا گمبھیر لہجہ مطیبہ کو ایک بار پھر چونکا گیا۔ دل نے لے بدلی اور پھر خود پر قابو پاتے ہی وہ وضاحت دینے لگی، نہیں مجھے سیریسلی یہ بہت برا لگ رہا ہے، ہماری وجہ سے آپ اس آگ میں کودے ہیں، کیا کوئی اور حل نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جان کو کوئی نقصانی نہ ہو؟ مجھے اب بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ مطیبہ اس بات کا اثر زائل کرنے کے لیے بے سوچے سمجھے سوال کیے جا رہی تھی۔ رائد کے چہرے لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیلی، آپ کو واقعی میری جان کی پرواہ ہو گئی ہے؟ رائد کے ذو محنی لہجے میں مطیبہ گھبرائی، ظاہر ہے میرے محسن ہے، پرواہ تو ہوگی نا؟ مطیبہ کی وضاحت پر وہ ہولے سے ہنسا، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ رائد کے واضح اظہار نے مطیبہ کو جامد کر دیا، عشق تو خیر نہیں ہے، مگر چونکہ اس آگ میں تو کود چکا ہوں، اب تیرا کر کے کنارہ تو جانا ہی ہے۔ رائد اس حالت میں ملحوظ ہوتے ہی بات بدل گیا، مگر اس کے لہجے کی شرارت مطیبہ کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی۔ اوکے اللہ حافظ۔ گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہی کہہ کر فون بند کر دیا۔ رائد کتنی ہی دیر اس کی حالت کو انجوائے کرتا رہا اور اسے سوچتا رہا۔ سر جی اس وقت گھر کے لیے نکلا ہے، کیف شام سے پھر رائد کا پیچھا کرتے ہی اس کے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ بس اس کا پیچھا کرو، مگر کوئی کارروائی نہیں کرنی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے اس لڑکی اور اس کی ماں کو اپنے پاس نہ رکھا ہو، کہیں آگے بھیج دیا ہو۔ جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ یہی ہیں، ہم کوئی اور کارروائی نہیں کریں گے، شہاب نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے آقا جی۔ کیف خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ رائد انجان نہیں تھا، وہی گاڑی اس کے پیچھے اس وقت اس کے پیچھے ہی تھی۔ آفس سے نکلتے اس نے اپنی لائسنسڈ گن لوڈ کر کے اپنے ساتھ رکھی تھی۔ یونی کے دنوں میں اس نے نشانہ بازی کی کافی پریکٹس کر رکھی تھی، باقاعدہ مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور اسی لیے اس کا نشانہ کافی اچھا تھا۔ گھر کے باہر پہنچا تو 4-5 وردی میں ملبوس جو ان کے گھر کی پہرہ
داری پر موجود تھے۔ راہد کی گاڑی رکتے ہی سلیوٹ کیا گیا اور راہد نے گاڑی سے باہر آ کر ان سے سلام دعا کی، پھر گاڑی میں واپس بیٹھ کر گاڑی کے گھر کے اندر بڑھا لے گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مطیبہ اور رفیہ دونوں کو کچن میں کام کرتے دیکھا تو وہ ان کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم، آپ دونوں یہاں کیوں ہیں؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اور وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، بس بیٹا آرام کر کر کے تنگ پڑ گئے ہیں، سوچا اب اس بیچارے کا کوئی کام آسان کر دیں۔ رفیہ محبت سے اس کے ساتھ سلام کا جواب دے کر بولی، آپ باہر آئیں، یہ پہلے ہی نکمہ ہے، آپ دونوں نے اسے اور بھی نکمہ بنا دینا ہے۔ وہ رفیہ کو کندھوں سے پکڑ کر باہر لاتے ہوئے بولا، ارے ارے رے، اچھا چلو، پر مطیبہ کو یہی رہنے دو۔ رفیہ نے اس کے زبردستی کرنے پر ہار مانتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ کچن سے باہر آ گئی۔ میں آج وکیل کے پاس گیا تھا۔ راہد انہیں اپنے سامنے والے صوفے پر بٹھا کر خود کو ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا اور پھر ساری تفصیل انہیں بتائی۔ اللہ اس مشکل سے ہمیں نکالے بیٹا، جیسا تمہارا وکیل کہتا ہے ویسے ہی کرو، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں ان باتوں کی، بس دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ کمینہ انسان پھر دوبارہ نہ آ جائے۔ رفیہ پریشان ہوئی۔ اتنی دیر میں مطیبہ چائے بنا کر لے آئی، سینٹر ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ راہد نے اس کی بھی رائے لے لی۔ مطیبہ کے چہرے پر فقط سنجیدگی تھی۔ آپ کو لائر کی رائے زیادہ مقدم ہے، ہمیں تو ان باریکیوں کا نہیں پتہ۔ راہد کو کپ تھماتے نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے وہ بولی، ایک کپ رفیہ کو دیا اور تیسرا کپ خود کے لیے بھی۔ رفیہ ساتھ بیٹھ گئی، اور میرا تو خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ سامنے نہ آئے، اور مگر جب عدالت تک جائے گی ظاہر ہے تب تو سب کو پتہ چلے گا، پہلے پتہ چل جائے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ مطیبہ جان بوجھ کر نکاح کا نام لینے سے کترا رہی تھی، یہ سب سے مراد اس کی نکاح ہی تھا، راہد جان چکا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، السلام علیکم۔ یکدم آنے والی آواز پر تینوں چونک کر لاؤنج کے دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں موجود شخصیت کو دیکھ کر راہد کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات در آئے تھے، جبکہ رفیہ کے چہرے پر زلزلے کے اثار تھے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی نظریں رفیہ پر پڑتے ہی ساکت ہوئی تھی، اور وہ ایک دم دیکھ کر حیران ہو گیا اور مسکراتے لب خاموش ہو گئے کہ مطلب مطیبہ کے چہرے پر واضح اجنبیت کے تاثرات تھے۔ بابا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! راہد کپ رکھتا ہوا فوراً اٹھ کر ان کی جانب بڑھا، جن کی نظریں صرف رفیہ پر جمی تھیں۔ وہ ان کو دیکھ کر حیران تھا۔ راہد جیسے ہی اس کے گلے لگا، انہیں جیسے ہوش آیا، محبت سے اس کے گرد بازو باندھے، اس کے چہرے پر پیار کیا اور ڈھیر سارا گلے مل کر ان کو ویلکم کیا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ اب بھی خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے ان سے شکوہ کر رہا تھا، سوچا تھا کہ سرپرائز دوں گا، مگر یہاں تو میں سرپرائزڈ ہو گیا ہوں۔ راہد کی بات پر پھیکے انداز میں وہ بولے، کچھ دیر پہلے جو جوش تھا اب وہ مفقود تھا، کیا مطلب؟ راہد نے الجھ کر ان کو دیکھا۔ خیر آپ آئیں۔ وہ انہیں لیے اندر کی جانب بڑھا، یہ رفیہ آنٹی ہیں اور یہ مطیبہ ہیں۔ راہد نے ان دونوں کا تعارف کروایا جو اپنی جگہ کھڑی باپ کی ملاقات دیکھ رہی تھی۔ مطیبہ نے جلدی سے سلام کیا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پیار دیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، جیتی رہو۔ مطیبہ جو بس سلام پر ہی اکتفا کر چکی تھی، اگلے ہی پل حیران رہ گئی کہ جب انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا، وہ انداز جس کی خواہش وہ اپنے باپ سے کرتی تھی آج کسی اور کے باپ سے پوری ہو رہی ہے۔ یکدم سی اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ رفیہ نے بھی بدقت سلام کیا، وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ سب ظلم تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ حسن کی بات راہد اور مطیبہ دونوں ششدر رہ گئے۔ راہد کو لگا جن کی تلاش ان دونوں کو کب سے تھی وہ ان کے سامنے ہی ہیں۔ کوئی بات نہیں حسن، ہم دونوں دنیا میں شاید ظلم سہنے ہی آئے ہیں، کچھ ظلم میں نے سہے اور کچھ میری بیٹی نے۔ ان کے لہجے کی کاٹ مطیبہ کو سمجھنے سے قاصر تھی، مگر راہد انہیں حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ بابا آپ لوگ بیٹھیں پلیز، راہد نے ان سب کو بیٹھنے کا کہا۔ سلیمان بابا کا سامان ان کے روم میں پہنچا دو، راہد نے سلیمان کو آواز لگائی۔ جی آیا بھائی جی، سلیمان نے کچن سے آواز لگائی۔ ایک تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ تم باپ بیٹے کو ان غریب رشتہ داروں سے کیا محبت ہے۔ حسن نے تعصب بھری نظروں سے ماں کو دیکھا، جو نخوت سے اپنی بات کہہ کر کیوٹکس سے لگانے میں مصروف ہو گئی۔ ممی پلیز، اللہ کو یہ غرور پسند نہیں، حسن نے ماں کو سمجھانا چاہا۔
اوہ بھائی، اب یہ مولویوں والی یہ باتیں لے کر بیٹھ جاؤ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم باہر سے پڑھ کر آئے ہو؟ وہ ہاتھ اٹھا کر اس سے خاموش کرواتی ہوئی سر جھٹک کر بولی، اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے باپ کے جو سر پر جو غریب کزن کی بیٹی ہے نا، تمہاری شادی کا بھوت سوار ہے نا، وہ بھوت تمہارے سر پر چڑھا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بیٹے کو واردان کرتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے باہر کمرے سے باہر کی جانب بڑھی۔ حسن نے تو سر کو ہولے سے نفی کے انداز میں جنبش دی تھی۔ باپ تھا کہ اپنی کزن کی بیٹی سے شادی کروانے پر تلا تھا، اور ماں تھی کہ جن کا غرور ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہا تھا، تو وہ تو جیسے ان دونوں کے درمیان میں سینڈوچ بن گیا تھا۔ حسن والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ اکلوتا ہونا جہاں خوشی کا سبب تھا، وہیں ایک بہت بڑا عذاب بھی تھا، کیونکہ دونوں اس پر اپنی اپنی مرضی تھوپنے کے لیے تیار تھے، اور دونوں اپنی مرضی نہیں کر پاتا تھا۔ ماں کی خواہش پر باہر پڑھنے چلا گیا، واپس آیا تو قدیر نے اسے بزنس میں اپنا ساتھ لگا لیا، اور اس نے بھی چپ چاپ اس بزنس کو مزید بڑھانا شروع کیا۔ اور اس کے والد شروع سے ہی لینڈ لارڈ تھے نہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں سے شہر آئے، پڑھائی ختم کرتے ہی ایک دوست کے ساتھ بزنس شروع کیا، اور وہاں پھر چمکتا گیا، اور اس کی والدہ مہربانوں نے کسی بزنس ڈنر میں ہی دیکھ کر ان پر دل ہار گئی۔ قدیر مردانہ وجاہت کا شکار تھا، مہرماں نے کسی طرح اپنی طرف متوجہ ہی کر لیا۔ خوبصورت تھی، قدیر نے بھی حامی بھر لی۔ شادی کے بعد پہلی اولاد کے وقت ہی کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئی کہ وہ حسن کے بعد دوبارہ ماں نہیں بن سکی، اس لیے ساری توجہ حسن پر مبذول تھی۔ قدیر گو کہ گاؤں سے آئے تھے، مگر پیچھے رہ جانے والے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مدد کا سلسلہ ہمیشہ قائم رکھتے تھے۔ حسن کے باہر تعلیم مکمل کر کے آتے ہی وہ حسن کو لیے گاؤں مہربانوں کو گاؤں کبھی پسند نہیں رہا تھا، اور قدیر کے ساتھ بہت کم جاتی تھی۔ اس بار بھی نہ گئی، مگر یہ نہ جانا ان کے گلے پڑ گیا۔ قدیر اپنی خالہ کی بیٹی کے گھر ان کی مزاج پرسی کرنے گئے تو معلوم ہوا وہ بیمار ہے، اور اس کی ایک بیٹی رفیہ اور ایک ہی بیٹا ندیم تھا۔ خامند بھی لاغر تھا، وہ چاہتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد بیٹی کے گھر بس جائے۔ قدیر کی رفیہ کی ماں سے شروع سے ہی بہنوں والی انسیت تھی، اور ان کی تکلیف، ان کا رونا قدیر کو برداشت نہ ہوا تو رفیہ کو حسن کے لیے مانگ لیا۔ حسن سے پوچھا تو اس کے باپ کے فیصلے کی خلاف ورزی نے کی، اور وہیں بات پکی کر کے آ گئے۔ گھر آ کر جب مہربانوں کو بتایا تو انہوں نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ حسن کو اس طوفان کے آگے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، مگر قدیر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ میں زبان دے آیا ہوں، اور زبان سے ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تم خود اس بچی کو دیکھو گی تو تمہیں بہت پسند آئے گی، بہت پیاری ہے۔ ان پر مہربانوں کے واویلے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتی ہوں میں، میری جوتی، وہ چلائیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اس شادی میں اگر تم شامل نہ بھی ہوئی تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہونے والا، اس لیے سیدھی طرح اس کے نکاح کی تیاری کرو۔ نکاح کے چند مہینوں کے بعد ہم شادی کریں گے، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ مہربانوں ان کے انداز دیکھ کر وقتی طور پر خاموش ہوگی، مگر حسن کی برین واشنگ کرتی رہی، جس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا حسن ماں سے متنفر ہو گیا، اور ان کی ہر وقت امیری غریبی کا راگ الاپنے والی حرکتوں سے بے حد گراں گزری، اور وہ ان سے متنفر ہو گیا۔ ہفتے بعد اس کے نکاح کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ میں نے کتنا تمہیں سمجھایا، مگر تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا کہ مہربانوں پھر سے لٹ لیے اس کے پیچھے پڑ گئی، اور وہ اپنے کمرے پر بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس بیٹھ کر کندھے اچکا گیا۔ ممی پلیز، میں تنگ آ گیا ہوں۔ روز روز کی ان باتوں سے۔ وہ بہت دھیمے لہجے مزاج کا انسان تھا، مگر ماں کی ان تکلیف دہ باتوں پر آخر پھٹ پڑا۔ ہاں تو نکالو خود کو اس اذیت سے ایک لڑکی ہے ہمارے حلقے میں تمہاری ان میں سے جس سے کہو گے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ وہ اسے نئے مشورے دینے لگی۔ ہاں، اور کل کو وہ آپ کی اور میری اولاد کو بھی امیری اور غریبی کے سبق پڑھا رہی ہوگی۔ ممی، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، امیری اور غریبی کسی انسان کی انسانیت کو جج کرنے کا پیمانہ نہیں، اصل پیمانہ انسانیت ہے۔ وہ اپنے محسوس دھیمے لہجے میں ماں کو ایک بار سمجھانے لگا۔ حسن، تمہیں کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیا یہ سب دولت جائیداد ہم نے اسی لیے بنائے ہیں کہ تم ایک غریب غربت سے شادی کر کے اس پر خرچ کرو؟ وہ ہاتھ لہراتے ایک ادا سے بولی، یہ آپ کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں یہ سب الٹ دے، اور آج جن کی آپ غریب کہہ رہی ہیں کل کو وہ انہی لائن میں شامل ہو جائے۔ ممی، اتنا غرور اللہ کو پسند نہیں۔ حسن تعصب بھری نظروں سے ماں کو دیکھ کر بولا، اب پھر شروع کر دو یہ مولویوں والی باتیں۔ تم دونوں کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانا ہے، مگر یاد رکھنا میں کبھی بھی کسی کام میں پیش نہیں ہوں گی۔ آخر انہوں نے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دی۔ میرا خیال ہے ڈیڈی آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس سب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
شادی کے لیے ایک نیک اور اچھی عورت کی ضرورت ہوتی ہے، میرے خیال میں رفیہ ویسی ہی ہے، حسن نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مہربانوں نے غصیلی نظروں سے بیٹے کے انداز دیکھے۔ جہنم میں جاؤ دونوں۔ اور پھر ان کا ہر احتجاج دم توڑ گیا، اور جب نکاح کا دن آیا، قدیر کی مرضی کے مطابق نکاح سادگی سے گاؤں جا کر ہوا، اور مہربانوں اس وقت تو خاموشی سے شامل ہوگی، مگر دن میں سوچ لیا تھا کہ یہ سب ختم کروا کر رہیں گی، مگر انہیں کوئی چال چلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حسن اور رفیہ کی شادی سے ہفتہ پہلے قدیر کا انتقال ہو گیا۔ شادی ملتوی کرنی پڑی اور مہربانوں کو موقع مل گیا۔ حسن تم سے ایک بات کرنی ہے بیٹا۔ حسن باپ کے بعد ماں کا اور زیادہ خیال رکھنے لگ گیا تھا، ان کی کسی بات سے انکار نہ کرتا۔ مہربانوں بھی تو قدیر کی جدائی میں نڈھال سی ہو گئی تھی۔ جی ممی کہیں۔ حسن ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ مہربانوں نیم دراز اجڑی صورت میں لیے لیٹی تھی۔ حسن ہولے ہولے ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ جب اس لڑکی کا اس گھر میں نام لیا جانے لگا، ہماری تو سمجھ کم بختی ہی آ گئی۔ پہلے تمہارے ڈیڈی مجھ سے لڑتے رہے، حالانکہ ہماری کبھی شادی کے بعد لڑائیاں نہیں ہوئی تھی جیسے میرے میاں بیوی کی ہوتی ہیں، مگر نہ جانے وہ منحوس ایسی ہماری زندگی میں آئی کہ ہمارے گھر میں فساد اور پیدا ہو گئے، اور اب شادی کی ڈیٹ قریب تھی تو میرا شوہر کھا گئی۔ حسن مجھے یہ لڑکی بہت منحوس لگتی ہے، اور وہ خوفزدہ مگر کس قدر متنفر لہجے میں بولی۔ حسن اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا، لپینچ کر رہ گیا کہ جو بھی تھا یہ رشتہ اس کے باپ نے جوڑا تھا، اور حسن اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس کی ماں کی ظالم سوچوں کے پیچھے اس معصوم کا کیا قصور جسے اس کے نام سے کیا گیا تھا۔ ممی پلیز، آپ پڑھی لکھی ہو کر کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ حسن کو ماں کو ٹوکنا پڑا۔ کیا مطلب ہے کیسی؟ تمہیں خود نظر نہیں آ رہا حسن میں اب آپ کو کوئی نقصان برداشت کرنے کی اہل نہیں؟ تم اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ ماں کی بات پر وہ ششدر کتنے ہی لمحے بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہا، جو دایاں بازو ماتھے پر موڑ کر ٹکائے اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حسن نے ان کی ظالمانہ سوچ کا احساس دلانا چاہا۔ کیا برا کر رہی ہوں میں؟ تمہیں اور خود کو اس نحوست سے بچانا چاہتی ہوں۔ اس میں برا کیا ہے؟ وہ جھٹکے سے سیدھی بیٹھی ہوئی چلائیں، اور وہ ممی، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم بندوں کا اس میں کیا قصور؟ حسن نے محبت سے انہیں سمجھانا چاہا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں اور کوئی بات نہیں جانتی، بس یہ لڑکی ہماری زندگیوں میں نہیں رہے گی، کل کو تمہیں یا مجھے کچھ ہو جائے۔ اور ویسے بھی ابھی تو وہ اس گھر میں آئی نہیں ہے، تمہاری طرفداریاں ختم نہیں ہو رہی، جب وہ آ جائے گی تو تم ماں کو بھی پوچھو گے بھی نہیں کہ زندہ ہے یا مر گئی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی، عجیب ہسٹیرک ہو رہی تھی۔ ممی پلیز، ممی اپنی بیوی کو بغیر کسی وجہ سے طلاق کیسے دے دوں؟ یہ گناہ ہے۔ حسن کے چہرے پر اندرونی تکلیف کے آثار بآسانی پڑے جا سکتے تھے، مگر وہ کیسی ماں تھی جو اپنی اولاد کے چہرے پر رقم اذیتوں کی تحریر نہیں پڑھ رہی تھی؟ میں اسے اپنے گھر میں اور اپنے نزدیک برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اسے طلاق دے دو اور پھر تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ، مگر میں اسے یہاں کبھی نہیں لاؤں گا۔ وہ ڈائن ہے اور مجھے بھی کھا جائے گی۔ ان کے چلانے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ غصے میں حسن نے آنکھیں نکالتے اسے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ مت کرے ممی ایسے، اب آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے، اور آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ ماں اسے سمجھانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے نہیں چھوڑ سکتے تو اسے چھوڑ دو ممی، ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ حسن، میں اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں ہرگز آنے نہیں دے سکتی، وہ زیادتی انداز میں بولی۔ ممی، وہ میری زندگی میں آ چکی ہے، یہ ڈیڈی کا فیصلہ تھا، مجھے یہ بہت مقدم ہے۔ حسن نے انہیں کندھوں سے تھام کر سمجھانا چاہا، مگر وہ مچھلی کی طرح ان کی گرفت سے پکڑ کر نکلی۔ جو زندہ ہے تمہیں اس کے کہے کی پرواہ نہیں، جو مر گیا اس کے فیصلے کو لے کر پیٹتے ہو۔ نہ تمہارے باپ نے سنی تھی، نہ تم سن رہی ہو۔ ٹھیک ہے، کل صبح اپنا سامان باندھو اور جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ سرخ چہرہ لیے غصے سے بولی۔ حسن ہاتھوں پر سار گرائے بے بسی کی تصویر بنا تھا۔ یہ وہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نکاح کے بعد ایک بار رفیہ سے ملا تھا، وہ بہت پیاری لڑکی تھی، معصوم سی۔ قدیر کی وفات پر وہ چند دن ان کے گھر میں ہی رہی تھی۔ حسن کا چند ایک بار اس سے آمنا سامنا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے محبت وہ دیکھ چکا تھا، اور اپنے چہرے پڑھنے کا فن آتا تھا، اور رفیہ کے چہرے پر واضح اس کی محبت دیکھی اور پڑھی جا سکتی تھی۔ حسن کو وہ کہیں سے بھی بری نہیں لگی تھی۔ ممی آپ، وہ بات پوری کر نہ پایا، مہربانوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں یا تمہارے نام نہاد بیوی؟ حسن کی جانب دیکھنے کی بجائے بائیں جانب چہرہ موڑے وہ پتھریلے تاثرات سمیٹی بولی۔ حسن کتنی ہی دیر خاموش رہا،
صرف آپ اندر کی جنگ سے تھک ہار کر اس نے ماں کا انتخاب کیا اور ماں کی بات مان لی۔ شور تھا اندر بڑھتا جا رہا تھا اور مہربانوں خوشی اور حیرت کے تاثرات لیے اسے دیکھا، پھر خود سے لگاتے خوشی سے کھنکھناتی آواز میں گویا ہوئی، مجھے پتا تھا میرا بیٹا میرا مان رکھے گا۔ حسن نے تکلیف سی آنکھیں میچ لی اور اپنی ماں کو اس طرح خوش دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہوا، دل میں ہزار بار اللہ سے معافی مانگی۔ انسان کیسے کسی کو پل میں حقیر اور پل میں عرش پر بٹھا دیتا ہے، مگر اللہ تو سب دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ وہ مہربانوں جو اس بات سے خوف زدہ تھی کہ رفیہ کے آتے وہ مر جائے گی یا حسن کو کچھ ہوگا، وہ مہربانوں حسن کے رفیہ کے طلاق بھجوانے کے بعد ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ہمیشہ کی نیند جا سوئی، اور اس کے بعد حسن کا صدمہ اور غم سے برا حال تھا۔ وہ خوف جو اسے کسی انسان کے وجود سے تھا، وہ خوف اللہ نے حقیقت کے روپ میں اس کے سامنے لا کھڑا کیا، مگر کسی انسان کے توسط سے نہیں بلکہ قسمت کے روپ میں۔ ہوتا وہی ہے جو انسان کی قسمت میں ہے، یا کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں کی وفات سے سنبھلتے ہی حسن نے سب کچھ وائنڈ اپ کیا، اور اس کا ایک دوست دبئی میں تھا، اس نے حسن کو دبئی میں بلا لیا۔ وہ خود بھی اس تکلیف دہ ماحول سے نکل جانا چاہتا تھا، اسے لگتا تھا کہ ایک بے قصور کی آلاگی ہے، اس لیے وہ پریشان اپنے گھر میں مطمئن نہیں تھا۔ دبئی جا کر دوست نے ہی زبردستی رائد کی ماں سے حسن کی شادی کروا دی، اور وہ بھی رائد کی پیدائش کے کچھ لمحوں کے بعد حسن کی زندگی سے چلی گئی۔ حسن کی زندگی جامد ہو چکی تھی اور وہ اپنی زندگی سے بہت ہی نالاں تھا، اور اپنا غبار اس نے ایک دن رائد کے سامنے کھول دیا۔ رائد زبردستی پاکستان آیا تھا اور باپ کو کہہ کر گیا تھا کہ آپ وہاں آئیں گے اور اپنے خوف سے چھٹکارا پائیں گے۔ حسن کو دبئی میں پتہ چلا کہ رفیہ کی شادی اس کی ماں نے کسی نشئی سے کروا دی ہے، اور رفیہ کے ساتھ ہونے والی اس کی زیادتی کا قصوروار وہ خود کو گردانتا تھا۔ ان سب کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ بہت پریشان تھا۔ کسی طریقے سے بابا اب فریش ہو لیں۔ رائد مطیبہ کی پریشانی بھانپ چکا تھا، جو ابھی تک کنفیوز تھی۔ رائد کے والد اور اس کی ماں کیسے جانتے ہیں اور وہ کون سا ظلم ہے جس کی بات وہ کر رہی ہیں؟ حسن رفیہ کے سامنے آتے اتنی شرمندہ کیوں ہیں؟ مطیبہ نے ایک ترچھی نظر رائد پر ڈالی، یقیناً وہ ہر بات سے واقف تھا، پھر الجھی نگاہ ماں کے پرسکون چہرے پر ڈالی۔ جانتا ہوں بیٹا۔ حسن اور رفیہ ابھی بھی روبرو کھڑے تھے، اور ان کے سامنے کھڑے رائد اور مطیبہ بھی ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ مگر اس سے پہلے مجھے معافی مانگنی ہے، مجھے معاف کر دو رفیہ، خدا گواہ ہے کہ میں نے یہ سب کرنے سے پہلے ایک پل بھی سکون سے نہیں رہا، اور ممی جنہوں نے زبردستی مجھ سے وہ گناہ کروایا، وہ اپنے شک اور وسوسوں سمیت ایک ہفتے بعد ہی منٹوں منوں تلے مٹی جا سو گی۔ وہ ہاتھ جوڑے نم آنکھیں لیے رفیہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ حسن ایسے مت کریں، ہاں اس اذیت سے تب نکلنا آسان نہیں تھا، مگر اب وہ ماضی کی باتیں ہو گئی ہیں، مجھے ان پر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ یہ سب مت کریں، مجھے آپ کی ماں سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ یقیناً بچوں کے لیے ماں باپ کے فیصلے ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ماموں کی وجہ سے آپ نے نکاح کیا اور ماں کی وجہ سے طلاق، مگر مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ مطیبہ الجھی نظروں سے ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ رائد اس کے تاثرات بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم نہ جانے اسے کیا ہوا، مطیبہ کا ہاتھ تھام کر بیرونی حصے کی جانب چل پڑا۔ حسن اور رفیہ نے اس کا نکلنا محسوس نہیں کیا۔ ماضی اور حال کے سنگم نے انہیں ایسا بوکھلا دیا تھا کہ وہ رائد کی اور اس کی حرکت کو نوٹ ہی نہ کر سکے۔ دونوں چند لمحوں کے لیے یہ بھول گئے تھے کہ ان کے ارد گرد ان کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ جبکہ مطیبہ نے رائد کی اس حرکت پر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تو ماں اور حسن کی ان کہی کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رائد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اور بھی بوکھلا دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آخر وہ دبے دبے لہجے میں چلائی۔ اس کے یوں خود کو زبردستی گھسیٹ کر باہر لانے کی وجہ نہیں سمجھ سکی۔ سارا دن اسے باہر نہ جانے کا کہہ کر اب وہ خود سے اسے باہر لے آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اطمینان ہوا اور اسے ایک پلے کے ساتھ ایسے کھڑا کر دیا کوئی مطیبہ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ خود اس کے سامنے اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو گیا، مگر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ مطیبہ اس کی سب حساسیت اس ہاتھ میں سمیٹ آئی جو رائد کے ہاتھ میں تھا۔ ان دونوں نے اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ماضی کے اوراق گھنگال رہے ہیں، جہاں ایک شخص کی کوتاہیاں اور دوسرے کا صبر درج ہے۔ انہیں معافی تلافی کے عمل سے گزر لینے دیں، پھر ہم ان کے پاس چلے جائیں گے۔ انہوں نے سکون سے ان کا ہاتھ چھوڑ کر سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس نے مطیبہ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے خود کو تیار کیا۔ مگر میری امی کا آپ کے والد سے کیا رشتہ ہے؟
اور یہ نکاح اور طلاق کی کیا بات ہے؟ مجھے آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ مطیبہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ رائد کا ہلکا سا کہکا لگا۔ چہرے پڑھنے آ گئے ہیں آپ کو، ابھی تو میری سنگت میں رہی نہیں۔ رائد کی گہری نظروں سے بچنے کے لیے اس نے ہمیشہ کی طرح نظریں دوسری کی جانب موڑ دیں۔